23 جمادی ثانی اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں فہم قرآن پر۔ سب سے پہلے وہی آیتیں جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، ابھی ہماری سورت چل رہی ہے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صلہ رحمی پر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 100 میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں معلوم ہیں کہ بھائیوں اور رشتہ داروں کا آپس کا جو اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا خوب صلہ عطا فرمایا، اور اس نعمت کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ ہماری سب کی زندگیوں میں لے کر آ جائیں، اس لیے کہ رشتہ داری کے تعلق کو جوڑے رکھ کر اس کو اپنے حق میں نعمت بنائیں، نہ کہ اس کو توڑ کے زحمت بنا دیں۔ تو کچھ ہارڈ کیس ایسے آتے ہیں فیملی کے اندر جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی دراڑیں ڈال دیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپس کے جھگڑے اور نا اتفاقیاں جو نا وہ شیطان ہی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا۔ تو اگر آپس میں جھگڑے کی نوبت آنے لگے نا تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی کوشش ہے، اور شیطان کبھی کبھی انسانی شکلوں میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ بہن بھائیوں کو توڑ دے، اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو اجر دے گا جنہوں نے ایسے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چوکنا ہو جانا چاہیے اور تعوذ پڑھتے رہنا چاہیے، دعا کی نیت سے مانگ لینا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے کہ اللہ شیطان سے حفاظت فرما دے، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی رحمت کا سایہ فرما دے، جھگڑے سے بچا لے، زنا بدکاری سے بچا لے۔ رشتہ داروں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کے لیے معاف کر دینا چاہیے، پھر باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو کنویں کا تذکرہ تک نہیں کیا جس میں ان کے بھائیوں نے ان کو ڈالا تھا، تاکہ بھائی شرمندگی کا سامنا نہ کریں۔ اور صلہ رحمی برقرار رکھنے کے لیے پرانی ایسی کوئی بات نہیں ذکر کرنی چاہیے جس سے پرانی رنجشیں تازہ ہو جائیں۔ تو جھگڑے کی نسبت دوسرے بھائی ساتھی کی طرف منہ کر کے تانا نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ شیطان کے بہکانے سے کی وجہ سے ہوا تھا، آپس میں دل صاف کر لیا جائے۔ جیسا کہ حضرت یوسف نے جھگڑے کی نسبت شیطان کی طرف کر کے بھائیوں کو بالکل ایسے سمجھے کہ بالکل ہی معذور سمجھ لیا کہ ان کو معذور قرار دے دے کہ بھائیوں کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ شیطان نے سب کچھ کرا لیا تھا۔ اگر شیطان درمیان میں نہ گھستا تو بھائی ہرگز مجھ سے نہ جھگڑتے، اس طرح کی بات کہہ کر آپس کا تعلق مزید مضبوط کر دیا۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے حساب آسان لے گا، اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ صفات والے کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑ دے تو اس سے جوڑ لے۔ تو جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا جنہوں نے اس کے ساتھ غلط کیا، ظلم کیا، قطع رحمی کیا، تو اس کو 2 انعام ملیں گے۔ قیامت کے دن اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو جنت میں جانے کا آسان سودا ہے، ہمیں چاہیے اس سودے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج سے ہم نیت کر لیں، دیکھیں آگے رمضان آ رہے ہیں، شعبان آ رہے ہیں، شعبان میں معافی تلافی کے میسیجز چلانا شروع کر دیں گے۔ تو بس ہم نیت کر لیں کہ رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے، آپس میں ناراضگیاں ہیں جن سے، ان ناراضگیوں کو ختم کرنے میں پہل کریں گے، تعلقات اچھے رکھیں گے، اگرچہ ہمارے ساتھ برا کیا ہو تاکہ حدیث کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، اور رشتہ داری کی بد دعا سے بچنا ہے، رشتہ داری کی بد دعا سے بچنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے نتیجے میں رشتہ داری جو ہے نا بد دعا کرتی ہے، لہٰذا رشتہ داری کی بد دعا سے بچنے کے لیے اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ رشتہ داری میں نے توڑ دی وہ مجھے بد دعا دے، جسے میں نے توڑا وہ مجھے بد دعا دے۔ تو نصیحت یہی ہے کہ ناطہ توڑنے والے سے بھی ناطہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، تدابیر اختیار کرنی چاہیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، ماضی کی تلخیوں کو یاد کرنے اور بات کا بتنگڑ بنانے سے بچنا ہے، تحمل برداشت اور تحمل سے کام لینا ہے، تانے نہیں دینا ہے، کسی کی الٹی سیدھی بات کو دل میں جگہ نہیں دینی، ملنا جلنا رکھنا ہے، خوشی غمی میں شرکت کرنا ہے، بیماری میں عادت کرنا ہے، بوقت ضرورت ان کے کام آنا ہے، میل جول کے وقت عزت و احترام کا رویہ رکھنا ہے، پیٹھ پیچھے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے، اور غیبت نہیں کرنا کیونکہ غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ دل بدل کے کورس میں غیبت پہ بھی بہت بات کریں گے انشاءاللہ۔